سرکار فرماتے ہیں کہ جس جگہ پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے یا اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے یا اللہ کے محبوبین مقبولین صالحین بندوں کا ذکر ہوتا ہے، اس جگہ پر اللہ کی رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ جی بے شک، سبحان اللہ۔ آج ہر مسلمان یہ کہتا ہے سید صاحب دعا کر دیجئے کامیاب ہو جاؤں، جی سید صاحب دعا کر دیجئے کامیاب ہو جاؤں، سید صاحب دعا کر دیجئے گھر کے اندر برکت نہیں ہوتی برکت ہو جائے، سید صاحب دعا کر دیجئے گھر کے اندر بیماریاں ہیں بیماریوں سے شفا مل جائے، نماز ایک وقت کی نہیں پڑھتا، چہرے پر داڑھی نہیں رکھتا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر نہیں کرتا، اور اگر کہیں پہ ذکر کی محفل سجا لی جائے تو وہاں پر سننے کے لیے جاتا بھی نہیں۔ جی یہ اور کہتے ہیں یار تم نے کہاں سے بلا لیا بھیا مولویوں کو، یار دوسری والی پارٹی منگائی ہوتی تو ہم بھی آتے۔ میں نے کہا بھائی آپ آؤ یا نہ آؤ، جس کا ذکر ہے وہ جسے چاہتا ہے اسے بلا لیتا ہے۔ جی جی بے شک، سبحان اللہ۔ ورنہ کس میں اتنی ہمت اور اتنی مجال کہ اللہ کا ذکر ہو اور سننے کے لیے نہ آئے۔ جی جی اللہ جسے پسند فرماتا ہے جسے چاہتا ہے اسے بلا لیتا ہے۔ جی لوگ یہاں پر بھلے ہی کم ہوں کوئی پرواہ نہیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سرکار فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ مومن ذکر کرتا ہے، آپ گھروں میں بیٹھ کر نماز پڑھنے کے بعد زیادہ بھی نہ ہو سکے تو 5 منٹ 2 منٹ 3 منٹ اللہ کی صدائیں بلند کر لیا کریں، کلمہ طیبہ کا ورد کر لیا کریں۔ جس کے قل هو اللہ شریف یاد ہے وہ قل هو اللہ شریف پڑھ لیا کرے، جس کے الحمد شریف یاد ہے وہ الحمد شریف پڑھ لیا کرے۔ بخاری کی حدیث کے اندر ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے یا اللہ کے محبوبین مقبولین صالحین بندوں کا ذکر کرتا ہے تو اس جگہ پر اللہ کی رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ جی بے شک، سبحان اللہ۔ فرشتے کتنے؟ رابی فرماتے ہیں کہ زمین سے لے کر آسمان تک فرشتوں کی قطاریں ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ زمین سے آسمان تک فرشتوں کی قطاریں، اور یہ فرشتے ذکر پاک کو سنتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ جب ذکر پاک کی محفل کا اختتام ہوتا ہے یہ فرشتے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ رب فرماتا ہے فرشتوں کہاں تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں پروردگار عالم بار الہ خالق کائنات، تو عالم الغیب بشہادہ ہے، جی سب کچھ جاننے والا ہے، لیکن جب تو ہم سے فرما رہا ہے کہ تم کہاں پر تھے تو مولا ہم فلاں بستی میں تیرے فلاں بندے کے مکان پر تھے، تیرے کچھ بندے تیرا اور تیرے محبوب کا ذکر پاک کر رہے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ رب فرماتا ہے ما یقولو عبادی، اے فرشتو یہ بتاؤ میرے بندے کیا کہہ رہے تھے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا تقولو یسبحونک ویکبرونک ویحمدونک ویمجدونک، مولا تیرے بندے تیری تسبیح و تحلیل کر رہے تھے، بے شک، سبحان اللہ، سبحان تیرے بندے تیری حمد و ثنا کر رہے تھے۔ پروردگار عالم تیرے بندے تیری حمد بیان کر رہے تھے، تیری تسبیح بیان کر رہے تھے، تیری تکبیر بیان کر رہے تھے۔ پروردگار عالم تیرے بندے تیری مجدیت بیان کر رہے تھے۔ رب فرمائے گا اے فرشتو یہ بتاؤ کیا میرے بندوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کریں گے مولا دیکھا نہیں ہے، قرآن میں پڑھا ہے اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے۔ جی جی بے شک، سبحان اللہ۔ فرشتے عرض کریں گے مولا قرآن میں پڑھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ مولا تیرے قرآن نے بتایا ہے، تیرے محبوب نے بتایا ہے
تو ہی ان کا معبود ہے، تو ہی ان کا خالق ہے، تو ہی ان کا مالک ہے۔ مولا تیری حمد و ثنا کرتے ہیں، تیری تسبیح و تحلیل کرتے ہیں، تیری تکبیر بلند کرتے ہیں، مولا تیری مجدیت بیان کرتے ہیں۔ رب ارشاد فرمائے گا اے فرشتوں یہ بتاؤ کیا میرے بندے مجھ سے کچھ مانگ رہے تھے؟ فرشتے عرض کریں گے پروردگار عالم تیرے بندے تجھ سے تیری جنت مانگ رہے تھے۔ اللہ اللہ، رب پھر فرمائے گا اے فرشتوں کیا میرے بندوں نے میری جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کریں گے پروردگار عالم دیکھا نہیں ہے مگر تیرے قرآن نے بتایا ہے، تیرے محبوب نے بتایا ہے۔ رب فرمائے گا اے فرشتوں میرے بندے کیا کسی چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ فرشتے عرض کریں گے پروردگار عالم تیرے بندے تیری جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ رب فرمائے گا فَأَشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ، اے فرشتوں تم قیامت کے دن کے لیے گواہ ہو جاؤ اس محفل میں جتنے بھی لوگ تھے میں نے ان سب کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ بے شک سبحان اللہ، بے شک سبحان ایک اللہ۔ فرشتہ ان میں سے کہے گا پروردگار عالم بار الہ خالق کائنات ان میں تیرا ایک بندہ ایسا تھا جو ذکر پاک سننے کے لیے نہیں گیا تھا بلکہ اپنے کسی کام سے گیا تھا اور ان لوگوں کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ بخاری کی حدیث کے الفاظ ہیں یقول ہم الجلساء لا یشقى جلیسهم، اے فرشتوں میرے یہ بندے ایسے ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والا بندہ بھی میری رحمت سے محروم نہیں ہے۔ میں نے ان ذکر کرنے والے بندوں کے صدقے میں اس گناہگار کے گناہوں کو بھی معاف فرما۔ بے شک سبحان اللہ، بے شک بہت خوب۔ اب آپ سوچ رہے ہوگے یار سید صاحب نے بتا دیا ذکر کی محفل میں آ جایا کریں گے، نماز پڑھ کے کیا کریں گے، گناہ تو معاف ہو ہی گئے۔ جی ایسا تو نہیں سوچ رہے ہو؟ ہاں پڑھ ہی نہیں رہے ہو تو سوچو گے کیا؟ مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، مسلمانوں کو کاٹا جا رہا ہے، مسلمانوں کے مسجدوں پہ تالے لگائے جا رہے ہیں۔ سید صاحب اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، پریشان ہے۔ میں نے کہا بھئی جو ہوگا ہو جائے گا مگر تو مسجد میں آ جا اللہ کے بندے۔ جی کورونا جیسی خطرناک بیماری پوری دنیا کے اندر پھیلی، کتنے لوگ ہمارے اور آپ کے درمیان سے چلے گئے، لوگ کہتے رہے بڑی خطرناک بیماری ہے، بڑی مہلک بیماری ہے، جہاں پر جاتی ہے ہزاروں لوگ اس کی چپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کورونا جیسی بیماری پھیلی، مسجدوں کے دروازے بند کیے گئے، اللہ کے عذاب نے دستک دی کہ آپ نے گناہوں سے توبہ کی؟ جو جوا کھیل رہا تھا وہ مسلمان جوئے میں لگا ہوا آج بھی، جی جو نشہ کرنے والا وہ نشے میں لگا ہوا ہے، شراب پینے والے شرابوں میں لگے ہوئے ہیں۔ مگر یاد رکھنا ہم نے بہت بہت اکڑنے والے دیکھے ہیں، ایسے ایسے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے جو شراب کی بوتلیں ہاتھ میں لے کر گھومتے تھے، روڈ پہ گھومتے تھے اور یہ کہتے تھے ہم دیکھیں گے ہمیں پینے سے کون روکے گا۔ بڑے بڑے گناہگاروں کو دیکھا جو اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے تھے اور اکڑ میں رہتے تھے، ہم دیکھیں گے ہمیں گناہ کرنے سے کون روکے گا۔ سال 2 سال گزرے، بیماری میں مبتلا ہوا، چارپائی پہ پڑ گیا، حالت یہ ہو گئی پیاس لگی ہے، پانی مانگتا ہے، گھر والے چمچ سے منہ میں پانی ڈال رہے ہیں مگر پانی حلق سے نیچے نہیں اترتا۔ اللہ اللہ، آپ بھول گئے آپ گناہ کریں گے، موت کے وقت آپ کو تکلیف ہوگی، سختی ہوگی، آپ بھول گئے آپ گناہ کریں گے، گناہوں کی نحوست آپ کی زندگی پر پڑے گی، آپ بھول گئے آپ گناہ کریں گے، زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی، آپ بھول گئے آپ دنیا میں رہ کر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں کریں گے، قبر میں جائیں گے قبر دبائے گی، قبر میں جائیں گے اللہ کا عذاب ہوگا، قبر میں جائیں گے حشرات الارض ہوں گے، قبر میں جائیں گے زمین کے کیڑے جسم کو نوچیں گے۔ اللہ اللہ، اے مسلمانوں ابھی بھی وقت ہے، اپنی زندگی کے اندر انقلاب لاؤ، اپنے فیوچر کو سوار لو، اپنے مستقبل کو بنا لو۔ جو جس طرح کا گناہ کر رہا ہے گناہ سے توبہ کرے، جو نماز نہیں پڑھتا نماز پنجگانہ با جماعت ادا کرے، جو چہرے پہ داڑھی نہیں رکھتا ہے داڑھی رکھے، نبی کی غلامی کا ثبوت پیش کرے، جو زنا کر رہا ہے زنا سے توبہ کرے، نبی کی غلامی کا ثبوت پیش کرے۔ المختصر یہ کہ جو جس طرح کا گناہ
گناہ کر رہا ہے گناہ سے توبہ کرے اور اللہ کی بارگاہ میں جھکے، اس کے رسول دل میں بسا کر زندگی گزارے اور یہ اعلان کر دے اے دنیا والوں سن لو، ہمیں تم سے محبت نہیں ہے، ہمیں تو مدینے والے مصطفیٰ سے محبت۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت سید رضوان میاں صاحب قبلہ، سید رضوان میاں صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں مسلمان طرح طرح کے عذابوں میں مبتلا نظر آتا ہے، جی مگر اس کے باوجود توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ میں اپنے ٹاپک، اپنے موضوع، اپنے عنوان کی طرف آتا ہوں۔ اللہ اللہ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ جب حضرت عبداللہ سے میرا نکاح ہوا، توجہ سے سننا، جی میں حضرت عبداللہ کے گھر آئی اور حضرت عبداللہ سے میری ملاقات ہوئی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے کچھ دن جب حضرت عبداللہ کے ساتھ گزارے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو نور مبارک تھا وہ میرے شکم اطہر میں آ گیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ آپ فرماتی ہیں حضرت عبداللہ کا بیٹا حضرت عبداللہ کا نور نظر جی جب میرے شکم اطہر میں آیا تو میرے جسم سے خوشبوئیں نکلنے لگی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ ہمارے اور آپ کے یہاں پر بھی بچے پیدا ہوتے، آپ جانتے ہیں بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو روتا ہوا پیدا ہوتا ہے، جی بچہ روتا ہے تو گھر والے ہنستے ہیں، اور اگر بچہ نہ روئے تو گھر والے رونا شروع کر دیتے جی کہ شاید بچہ بیمار پیدا ہوا ہے یا پھر مرا ہوا پیدا ہوا ہے۔ مگر میرے اور آپ کے نبی کے اس دنیا میں آنے کا جو انداز ہے وہ نرالا، آہا، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شواہد النبوہ اور مدارج النبوہ کے اندر لکھا ہوا ہے، سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ حضرت عبداللہ سے میرا نکاح ہوا، اللہ اللہ، اور یہ نکاح بھی کوئی ایسا ویسا نکاح نہیں تھا، اگر آپ کی اجازت ہو تو بیان کر دوں۔ جی جی آج ہم دعوے کر رہے ہیں کہ ہم سرکار کے عاشق ہیں، جی ہم دعوے کر رہے ہیں کہ ہم متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، تقوی والے ہیں، اور آپ سب مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ ہمارے اندر کتنا تقوی ہے، کتنی پرہیزگاری ہے۔ ہماری مائیں بہنیں فیشن کے نام پر بے حیائی کو فالو کر رہی ہیں، نوجوان شادی کا موقع ہو، چار ادھر کھڑے ہیں، چار ادھر کھڑے ہیں، اپنی ماں بہنوں کو تک رہے ہیں، اللہ اللہ، جہالت کا دور دورہ۔ سرکار اس خاکدان گیتی پر تشریف نہیں لائے، مکے کے لوگوں نے 360 بتوں کو کعبہ کے اندر رکھ لیا ہے، 360 بت کعبہ کے اندر رکھے ہوئے ہیں، مگر اس پرفتن دور میں حضرت عبد المطلب کعبہ کے متولی بت کی پوجا نہیں کرتے، معبودان باطلہ کی پرستش نہیں کرتے، بلکہ ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ایک اللہ کو مانتے ہیں۔ اللہ اللہ، آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ ایک اللہ کو مانتے، ایک اللہ کی عبادت کرتے۔ تاریخ کے اندر مؤرخین نے لکھا ہے حضرت عبداللہ کی پیشانی پر جو مصطفیٰ کا نور تھا، حضرت عبداللہ اگر کسی راستے سے گزرتے اس راستے پر اللہ کی رحمتوں کا، برکتوں کا نزول ہو جاتا۔ حضرت عبداللہ اگر بنجر زمین سے گزرتے، اللہ آپ کے قدم ناز کی برکت سے اس بنجر زمین کو سرسبز و شادابی عطا فرما دیتا۔ حضرت عبداللہ مکے کی گلیوں سے گزرتے تو مکے کی لڑکیاں آپ کا راستہ روک کر کھڑی ہو جاتی اور کہتی، اے عبداللہ مجھے تم سے عشق ہو گیا ہے، مجھے تم سے پیار ہو گیا ہے، مجھے تم سے لو ہو گیا ہے، میں تم پر فریفتہ ہو چکی ہوں، میں تم پر مر مٹی ہوں، اے عبداللہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ مگر اللہ اللہ، حضرت عبداللہ کی حیا کو سلام، حضرت عبداللہ کے تقوی کو سلام، حضرت عبداللہ کبھی کسی غیر محرم کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتے، حضرت عبداللہ کی نگاہیں کبھی کسی غیر عورت کی طرف نہیں اٹھتی تھی۔ حضرت عبداللہ مکے کی گلیوں سے گزرتے تھے، مکے کی
کی لڑکیاں آپ کا راستہ روک کر کھڑی ہو جاتی تھی. کسی نے حضرت عبد المطلب کو جا کر خبر دی. ایک کعبہ کے متولی آپ کے بیٹے عبداللہ جب مکے کی گلیوں سے گزرتے ہیں, مکے کی لڑکیاں آپ کے بیٹے عبداللہ کا راستہ روک کر کھڑی ہو جاتی ہے. حضرت عبد المطلب کو فکر ہوئی. حضرت عبد المطلب نے مکے کے تمام معزز لوگوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد ارشاد فرمایا, اے مکے کے معزز لوگوں, میں تم سے ایک مشورہ کرنا چاہتا ہوں. تمام لوگوں نے عرض کیا, ایک کعبہ کے متولی بتائیے ہم سے آپ کیا مشورہ کرنا چاہتے؟ جی ہمیں آپ نے کس لیے بلایا, ہمیں آپ نے کس لیے جمع کیا؟ جی بے شک. نعرے تکبیر, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ عبداللہ صاحب قبلہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے بعد آپ انشاءاللہ حضرت کا بھی مکمل مدلل اور مفصل خطاب سماعت فرمائیں گے. جی توجہ رکھیں. حضرت عبداللہ مکے کی گلیوں سے گزرتے تو مکے کی لڑکیاں آپ کا راستہ روکتی اور کہتی, اے عبداللہ ہم آپ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں, آپ سے شادی کرنا چاہتے ہیں. مگر حضرت عبداللہ کی حیا کا عالم یہ تھا کہ آپ کبھی بھی کسی غیر محرم کی طرف نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھتے. اے نوجوانوں, میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ تھوڑی سی توجہ دیں. آج وہ کتنا جہالت کا دور تھا, ہر طرف کفر اور شرک کی گھٹائیں چھا چکی تھی. جی لوگ معبودان باطلہ کی پرستش کر رہے تھے. عورتوں کی کوئی عزت نہیں تھی, کوئی مقام نہیں تھا, کوئی مرتبہ نہیں تھا. مکے کے لوگوں کے دل اتنے سنگ ہو چکے تھے, اگر کسی کے یہاں پر بیٹی پیدا ہو جاتی تو اس کا باپ اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے زندہ قبر میں دبا دیتا. جی اللہ اللہ. ایسے جہالت کے دور میں حضرت عبداللہ کے تقوی کا, آپ کی حیا کا عالم یہ کہ اگر کوئی لڑکی آپ کا راستہ روکتی اور کہتی, اے عبداللہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں, آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں, حضرت عبداللہ اس کی طرف نگاہ اٹھا کر نہ دیکھتے. کسی نے کہا کعبہ کے متولی سے, ایک کعبہ کے متولی عبد المطلب آپ کے بیٹے عبداللہ کا راستہ مکے کی لڑکیوں نے روکنا شروع کر دیا ہے. حضرت عبد المطلب کو فکر ہوئی, مکہ کے تمام معزز لوگوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد ارشاد فرمایا, اے مکہ کے معزز لوگوں, میں نے آپ کو ایک مشورے کے لیے جمع کیا. لوگوں نے کہا حضور بتائیے کیا مشورہ ہے؟ آپ نے کہا کہ میرے بیٹے عبداللہ جوان ہو چکے ہیں, میں اپنے بیٹے عبداللہ کا نکاح کرنا چاہتا ہوں, شادی کرنا چاہتا ہوں. جی آپ مجھے بتائیے کہ اس وقت آپ کی نظر میں سب سے زیادہ عزت والی, سب سے زیادہ باحیا بیٹی کس کی ہے؟ جی توجہ کریں. آج ہم رشتہ تلاش کرنے کے لیے جاتے ہیں تو پہلے پوچھتے ہیں پارٹی کیسی ہے, جہیز کتنا ملے گا, گاڑی ملے گی یا نہیں ملے گی. اللہ اللہ. جہالت کے دور میں بھی میرے نبی کے دادا حضرت عبد المطلب کی یہ شان, اپنے بیٹے عبداللہ کے لیے بیٹی تلاش کر رہے ہیں, اپنے بیٹے عبداللہ کے لیے لڑکی دلہن تلاش کر رہے ہیں, تو جہیز کی پرواہ نہیں ہے. معاذ اللہ رب العالمین. جہیز کی طلب نہیں, جہیز کی چاہت نہیں. آپ نے مکے کے تمام معزز لوگوں کو جمع فرمایا اور کہا, اے مکے کے لوگوں بتائیے آپ کی نظر میں سب سے زیادہ باحیا, سب سے زیادہ عظمت والی, سب سے زیادہ عزت والی راکیہ ساجدہ کون ہے, کس کی بیٹی ہے؟ مکے کے تمام لوگ یک زبان ہو کر بولے, حضرت وہب کی بیٹی سیدہ آمنہ ہے. تقوی کا جواب نہیں ہے, پارسائی کا جواب نہیں ہے. اللہ اللہ. حضرت عبد المطلب نے اپنے ایک قاصد کو بھیج دیا. حضرت وہب کا بیان آپ فرماتے, میں گھر میں بیٹھا ہوا تھا اور میں حضرت
عبداللہ کی کرامتوں کا ذکر کر رہا تھا، اس لیے کہ میں نے جنگل کے اندر حضرت عبداللہ کی کرامتوں کو دیکھا تھا۔ اللہ اللہ، اس شخص نے جا کر دستک دی، حضرت وہب نکل کر باہر آئے، کہا کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ کہا کعبہ کے متولی حضرت عبد المطلب نے بھیجا ہے۔ کہا زہ نصیب بتائیے کس لیے آئے؟ کہا ان کا ایک بیٹا ہے جس کا نام عبداللہ ہے، وہ آپ کی بیٹی سیدہ آمنہ کے ساتھ اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کا نکاح کرانا چاہتے ہیں۔ اللہ اللہ، حضرت وہب کہتے ہیں میں خوش ہو گیا اور میں نے کہا اے شخص چل مجھے بھی حضرت عبد المطلب کی بارگاہ میں لے کر چل۔ حضرت وہب چلے ہیں، حضرت عبد المطلب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں۔ حضرت عبد المطلب نے دیکھا، فرمایا اے وہب، ہم آپ کی بیٹی سے اپنے بیٹے عبداللہ کا نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت وہب خوش ہو گئے، عرض کرتے ہیں ایک کعبہ کے متولی، مجھے رشتہ منظور ہے، آپ بتائیے بارات کس دن آئے گی، کس دن آپ بارات لے کر آئیں گے؟ اللہ اللہ، آج بھی لوگ دولہا بنتے ہیں، کل بھی بن رہے تھے، قیامت تک بنتے رہیں گے۔ ہر دولہا کی شان مقام مرتبہ اپنی جگہ مسلم ہے، مگر اللہ اللہ، میرے نبی کے والد کی کیا شان ہے، کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے۔ آج آپ دولہا بنتے ہو، ناچنے والوں کو بلاتے ہو، آج آپ دولہا بنتے ہو، گانے والوں کو بلاتے ہو، آج آپ دولہا بنتے ہو۔ معاذ اللہ رب العالمین، ہماری مائیں بہنیں بے پردہ ہو کر دولہا کے قریب کھڑے ہو کر گیت گاتی ہیں، گانے گاتی ہیں، مگر جہالت کے دور میں بھی آپ ملاحظہ کریں، میرے نبی کے دادا حضرت عبد المطلب نے حضرت وہب سے کہا فلاں تاریخ میں ہم اپنے بیٹے کی بارات لے کر آئیں گے۔ اب وہ دن آ گیا، حضرت عبداللہ دولہا بن رہے ہیں۔ اللہ اللہ، ادھر عبداللہ دولہا بن رہے ہیں، ادھر آسمانوں میں بلبل سدرہ جبریل امین رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں پروردگار عالم بارے الہ خالق کائنات مالک کائنات تیرے محبوب کے والد حضرت عبداللہ دولہا بن رہے ہیں، مولا تو مجھے یہ اجازت دے دے میں انسانی شکل و صورت میں جا کر حضرت عبداللہ اور سیدہ آمنہ کے نکاح میں شرکت کرنا چاہتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت سید رضوان میاں صاحب قبلہ، سید رضوان میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بے شک سبحان اللہ، کوئی بھی خلاف شرع کام نہیں، بے شک۔ اور یہ وہ دور ہے جب لوگ مکہ کے اندر بتوں کے سامنے جھک رہے تھے، بتوں کو اپنا معبود مان بیٹھے تھے، جی، اور آپ کہہ رہے ہو ہم سرکار کے عاشق ہیں، جی، نکاح کرنے کے لیے جا رہے ہو تو میرے نبی کی سنتوں کا جنازہ نکال رہے ہو معاذ اللہ۔ حضرت عبداللہ دولہا بن رہے، بلبل سدرہ جبریل امین رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں پروردگار عالم بارے الہ خالق کائنات مالک کائنات تیرے محبوب کے والد حضرت عبداللہ کی بارات جانے والی ہے، مولا تو مجھے یہ اجازت دے دے میں انسانی شکل و صورت میں جا کر حضرت عبداللہ کے نکاح میں شرکت کر سکوں۔ اللہ اللہ، جبریل علیہ السلام آئے، میکائیل علیہ السلام آئے، اسرافیل علیہ السلام آئے، عزرائیل علیہ السلام آئے، دیگر اللہ کی رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوا۔ اللہ نے ان فرشتوں کو انسانی شکل و صورت میں جانے کی اجازت دے دی۔ حضرت عبداللہ کی بارات چلی، آج بھی بارات جاتی ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں آپ کی بارات میں اللہ کی رحمت کے فرشتوں کا نزول ہو تو میرے بھائی کوئی بھی خلاف شرع کام مت کرنا۔ بارات چلے تو اس شان سے چلنا، کوئی عالم ہو، عالم کی زبان پر اللہ اس کے رسول کا ذکر ہو، نبی کی نعت ہو، قرآن کی آیت ہو، ادھر آپ کا بیٹا یا آپ کا بھائی دولہا بن کر چل رہا ہوگا، قاری صاحب قرآن پڑھ رہے ہوں گے، ادھر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہو۔ بے شک سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ کی بارات چلی، یہ اللہ کے مقدس فرشتے حضرت عبداللہ کی بارات میں شریک ہوئے، نکاح پڑھایا گیا۔ کعبہ کے متولی حضرت عبد المطلب نے نکاح پڑھایا،
اب وہ وقت آیا جب سیدہ آمنہ کی رخصتی ہونے والی تھی. جب سیدہ آمنہ کی رخصتی کا وقت قریب آیا, حضرت وہب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, آنکھیں اشکبار ہو گئی, آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے. اللہ اللہ. حضرت عبد المطلب نے دیکھا, حضرت وہب کو اپنے سینے سے لگا لیا اور کہا, بھائی آپ اداس کیوں ہوتے ہو, آپ پریشان کیوں ہوتے ہو, آپ غمزدہ کیوں ہوتے ہو؟ آپ کی بیٹی ہماری بیٹی ہے, آپ کی عزت ہماری عزت ہے. اے وہب, آج سے ہم آپ کی بیٹی کی عزت کی حفاظت ایسے کریں گے جس طرح ہم اپنی بیٹیوں کی عزتوں کی حفاظت. بے شک, سبحان اللہ, سبحان اللہ.